اپنا پیر لہو لہان ہو گیا مگر اسے اپنی کچھ پرواہ نہ تھی۔ جب ہنسنے کی مرہم پٹی ہو گئی تو سب کا دھیان اس کے پاؤں کی طرف گیا۔ اس کے پاؤں کے نچلی طرف گہرا گھاؤ لگا تھا۔ سبھی اس کی بھائی سے دیوانہ وار محبت پہ حیران رہ گئے۔ جب ماں باپ دونوں وقفے وقفے سے داغِ مفارقت دے گئے تو جنت بی بی نے بھائی کو سینے سے چمٹا لیا اور گاؤں والوں نے دونوں کو محبت کی آغوش میں لے لیا۔ کسی بچے سے اتنی محبت نہ کی جاتی تھی جتنی ان دونوں سے گاؤں والے کرتے تھے۔ چاچا حیات، دینو موچی، بشیر کمہار، شرفو نائی، دتا ترکھان، مولوی عمیر دین، سبھی ان دونوں کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے۔ دونوں چاچا حیات کی بڑی حویلی میں رہتے تھے۔ پھر چاچا حیات نے ہی اپنے ہاتھوں سے جنت بی بی کو رخصت کیا۔ حسنہ اس وقت شہر میں پڑھتا تھا۔ بہن کی شادی کے بعد وہ زیادہ شہر میں رہنے لگا۔ گاؤں والوں کے اصرار پر اس نے پھر شہر میں ہی شادی کر لی۔ شادی کیا کر لی، وہ شہر ہی کا ہو کر رہ گیا۔ بہن بھائی کے دیدار کے لیے ترستی رہی مگر وہ نہ آیا۔ پتہ نہیں کیا مجبوری تھی اسے۔ پھر 7 سال کے طویل عرصے کے بعد حسنہ گاؤں آیا تھا۔ جنت بی بی اس وقت تندور سے روٹیاں لگوا کر گھر جا رہی تھی۔ جب اس نے بھائی کو گھر کی طرف آتے دیکھا تو بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ بہن اور بھائی کا ملاپ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ بھائی سے لگ کر جی بھر کے روئی تھی۔ حسنے کے آنسو بھی تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ حسنہ پھر پورا 1 مہینہ گاؤں میں رہا۔ 4 سالہ نبیل اس کے ساتھ تھا۔ جنت بی بی سے پیار کرتے ہوئے تھکتی نہ تھی۔ ایک دن حسنہ اور جنت بی بی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ حسنہ بولا، باجی دل چاہتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر گاؤں واپس آ جاؤں۔ گاؤں کی یادیں مجھے شہر میں رلاتی ہیں۔ ویرا چھوڑ سب کچھ آجا گاؤں میں، پھر ہم بیٹھ کر بچپن کی یادیں دہرایا کریں گے، بچپن کے قصے سنایا کریں گے۔ کتنا عرصہ ہوا چاچا حیات کے حویلی والے کھوہ پر بیٹھے ہوئے۔ تجھے یاد ہے نا بچپن میں تو اور میں بقائن کے نیچے کھوہ کے پاس بیٹھ کر کوڈیوں سے کھیلا کرتے تھے۔ ماسی زلیخا بقائن کے نیچے ہی چرخہ کاتا کرتی تھی۔ رنگیلے دھاگے کو جوڑ جوڑ کر ہم لمبا دھاگا بنا لیا کرتے تھے، پھر دھاگے کو تہہ در تہہ کر کے موٹا سوتر بنا لیا کرتے تھے۔ پھر دونوں اسے توڑنے کی کوشش کرتے تھے مگر بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں توڑ سکتے تھے۔ میرے بس میں ہو تو ایک دن میں گاؤں واپس آ جاؤں مگر نبیل کی محبت میں ایسا نہیں کر پا رہا۔ اگر نبیل نہ ہوتا تو میں کب کا اس عورت کو چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوتا۔ وہ بہتے آنسوؤں کو پونچھ کر کہتا، ویرا آخر تجھے کیا مجبوری ہے، کیا دکھ ہے تجھے؟ وہ غمگین ہو کر کہتی، باجی تو نہیں جانتی میری مجبوری کو اور شاید کبھی جان بھی نہ سکے، مگر میرے دل نے ایک سپنا دیکھ رکھا ہے۔ جب نبیل بڑا ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نبیل کو تیری سونی دی کے ساتھ بیاؤں گا، پھر ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اس موٹی ڈوری کی طرح مضبوط ہو جائے گا جو توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔ جنت بی بی فقط مسکرا کر رہ گئی۔ اسے معلوم تھا ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ جو عورت گاؤں آنے پر راضی نہیں وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کیسے گاؤں میں کر دے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ حسنہ سمجھا خوشی کے آنسو ہیں مگر وہ نہیں جانتا تھا بہن کے من میں غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ حسنہ نبیل کو لے کر گاؤں سے چلا گیا۔ پھر کسی نے گاؤں میں اس کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ انگلینڈ جانے کے بعد بھی مسلسل خط لکھتا رہا اور آخر ایک دن حسنہ کی موت کا خط گاؤں پہنچا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، کہانی تمام ہو گئی۔ بھائی کا رستہ تکنے والی آنکھیں چھلک پڑیں۔ پھر ان آنکھوں نے کسی بے درد کا انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ آنکھوں نے انتظار کرنا چھوڑا تو اسی اداس ویران رستے میں بہاریں امڑ آئیں۔ حسنہ نہ آیا مگر حسنہ کا خون چلا آیا۔ پیاسی بہن کو بھتیجے کی شکل میں بھائی نظر آنے لگا۔ پھپھو آپ بھی کھانا کھائیں نا۔ وہ یکدم چونک کر خیالات کی دنیا سے باہر آ گئی۔ پتر تو کھا، میں پروین کے ساتھ کھا لوں گی۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر کے بولی، پھپھو جب آپ صبح اٹھیں گی نا تو مجھے بھی اٹھا دیجیے گا۔ جب آپ آٹا پیستی ہیں، دودھ بلوتی ہیں، پراٹھے بناتی ہیں تو مجھے دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے۔ اچھا پتر، جنت بی بی مسکرا کر بولی۔ کھانا کھا کر اور لسی پی کر اس پر غنودگی چھانے لگی۔ دین محمد کھانا کھا کر کھیتوں کی طرف چلا گیا اور نبیل آرام کرنے کے لیے کمرے میں لیٹ گیا۔ کمرہ نہایت صاف ستھرا اور سادہ تھا۔ باہر کچے وسیع و عریض صحن میں چلچلاتی دھوپ نے ہر چیز کو کندن رنگ کر دیا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ چھوٹا چھت والا پنکھا دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ چارپائی پر سفید بے داغ چادر بچھی ہوئی تھی۔ پاؤں کی طرف نیلی اور سرخ دھاریوں والا
خیز پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب ٹھنڈی سی مہک تھی جو غنودگی کو سوا کر رہی تھی۔ نبیل بستر پہ پڑتے ہی سو گیا۔ اتنی میٹھی اور گہری نیند اسے دوپہر کے وقت کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کتنا وقت سوتا رہا۔ کروٹ بدلتے ہوئے غنودگی میں اس کی آنکھ کھلی تو کچے فرش پر اسے دو سفید دودیا پاؤں نظر آئے، جیسے پاؤں نہ ہوں، دو نہایت سفید کبوتر ہوں۔ نبیل نے اپنا بازو چہرے کے آگے کر لیا اور پھر بازو کی نچلی اوٹ سے دھیرے دھیرے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پروین کا پورا جسم نبیل کی آنکھوں سے گزرنے لگا۔ اس کا جسم کسی سنگ تراش نے بڑے انہماک سے تراشا تھا۔ بجلی جا چکی تھی۔ پروین چارپائی کے قریب کھڑی ہو کر ہاتھ سے پنکھا جھل رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھی۔ اس کی آنکھیں محویت سے نبیل کو دیکھ رہی تھیں۔ نبیل اس کی محویت توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ انجان بن کر بے سدھ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ پوری طرح بیدار تھا۔ پروین تقریباً آدھا گھنٹہ پنکھا جھلتی رہی۔ بجلی آنے پر وہ باہر چلی گئی۔ نبیل کو اس عجیب و غریب لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ دین محمد دن ڈھلے سے پہلے ہی گھر لوٹ آیا۔ نبیل بھی نہا کر چاق و چوبند ہو چکا تھا۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد دین محمد نبیل کو لے کر چاچا حیات کے ڈیرے پر چلا گیا۔ زمین سے ذرا اونچے وسیع خطے پر پکی اینٹوں کا کشادہ کمرہ تعمیر تھا۔ اس سے 10-15 گز پرے ایک بہت بڑی بیری کھڑی تھی۔ بیری سے ہٹ کر اگلی طرف بہت سی چارپائیاں پڑی تھیں۔ چارپائیوں پر بیٹھے گاؤں کے بڑے بوڑھے حقہ گڑگڑا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ بیری سے پرے ہٹ کر پچھلی طرف کچھ بالڑیاں، کچھ ادکڑیاں کوئی کھیل کھیل رہی تھیں۔ کبھی کبھار کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی۔ اگر مسلسل آئے جاتی تو بڑوں میں سے کوئی پکار کر بچے کو چپ کرانے کا حکم دیتا۔ بچوں کی ایک ٹولی کتے کے گلے میں رسی ڈال کر اسے بھگاتی پھرتی تھی۔ بچوں کے بھاگنے کی وجہ سے دھول اڑتی تو بڑوں میں سے کوئی جوان اٹھ کر بچوں کو بھلے انداز میں ڈانٹتا۔ بچے پھر دور نکل جاتے۔ نبیل جب دین محمد کے ساتھ ڈیرے پر پہنچا تو اسے عجیب سی اپنائیت کا احساس ہوا۔ اسے وہ خوشی محسوس ہوئی جو ناقابل بیان تھی۔ پورے دنوں کا چاند جوار اور باجرے کے کھیتوں کے اوپر اپنی ٹھنڈی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں ڈیرے کا منظر خوابناک سا لگ رہا تھا۔ چارپائیاں، چارپائیوں پر بیٹھے لوگ، چارپائیوں کے پایوں کے پاس رکھے ٹھنڈے پانی کے ڈول، اپنی سریلی آوازوں سے چیختی، ہنستی، قہقہے لگاتی، بالڑیاں کتے کو للکارتے، شور مچاتے بچے، جیسے یہ سب اس کی گم گشتہ جنت تھی، جیسے یہ سب اس کے جسم کا جدا ہونے والا حصہ تھا۔ جب دین محمد نے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے نبیل کا تعارف کروایا تو ایک سیکنڈ کے لیے جیسے مکمل خاموشی طاری ہو گئی، پھر جیسے یکدم خوشیوں اور مسرتوں کا ریلا اٹھا اور نبیل اس میں ڈوبتا چلا گیا۔ جہاں چاہا جانے والا ایک اور چاہنے والے بے تحاشا ہوں تو حواس چھومنتر ہو جایا کرتے ہیں۔ نبیل کو کچھ خبر نہیں تھی وہ کس کس سے گلے مل رہا ہے۔ ہر ایک کے ملنے میں جوش تھا، اپنائیت تھی، والہانہ پن تھا۔ اسے اس والہانہ پذیرائی کی فوری طور پر کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا برسوں کے بچھڑے دوست ہنسنے کو مل کر آنسوؤں کے دریا بہا رہے تھے۔ ہنسنا نہیں رہا تھا، ہنسنے کا خون تو ان کے درمیان تھا۔ کوئی سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، کوئی کمر پہ تھپکیاں دے رہا تھا۔ آخر میں چاچا حیات کتنی دیر نبیل کو سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرتے رہے، ہونٹ لرزتے رہے، زبان کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا جس میں ہنسنا ضد کر رہا تھا۔ چاچا مجھے چابی والا کھلونا لے کر دے، مجھے نہیں پتا، مجھے کھلونا لے کر دے۔ کئی آنسو بیک وقت چاچا حیات کی آنکھوں سے ٹپکے اور وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتا ہوا نبیل سے جدا ہو گیا۔ پتر اتنے پیسے ہی نہیں تھے تیرے چاچے کے پاس، جس دن پیسے آئے تو ہی گاؤں چھوڑ گیا۔ چاچا جان آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ نبیل حیرانگی سے چاچا حیات کی طرف دیکھ کر بولا۔ چاچے حیات نے نبیل کی بات نظر انداز کر کے اسے پکڑ کر اپنے پاس چارپائی پر بٹھا لیا۔ چاچا حیات اپنی لے میں بولتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار نبیل کی بلائیں لیتا، شفقت سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتا، اچانک خاموش ہو جاتا، کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ پھر پورا 1 گھنٹہ چاچا حیات نبیل کو گاؤں کی پرانی باتیں سناتا رہا اور اس سے انگلینڈ کا حال پوچھتا رہا۔ تو
شیر کا پتر ہے، میرے ہنسنے کا پتر ہے، اب تجھے ہم واپس نہیں جانے دیں گے۔ ہاں ہاں نبیل پتر اب یہیں رہے گا۔ سب نے چاچا حیات کی تائید کی۔ چاچا جان مجھے 2 دن بعد یہاں سے چلے جانا ہے، کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ ابا جان کی بڑی خواہش تھی کہ میں جب پاکستان جاؤں تو گاؤں ضرور جاؤں۔ مجھے نہیں علم تھا یہاں اتنے محبت کرنے والے لوگ بستے ہیں۔ اب تو میرا دل بھی نہیں چاہتا یہ سب چھوڑ کر جانے کو، مگر مجبوری ہے۔ ہاں میں انگلینڈ میں کام وغیرہ نمٹا کر ضرور پاکستان آؤں گا، پھر گاؤں میں آ کر بہت دن رہوں گا۔ نبیل جب وہاں سے اٹھا تو ڈیروں پیار سمیٹ کر اٹھا۔ اس کا دامن انجانی خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ سونے سے پہلے پروین دین محمد کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ نبیل ساتھ والی چارپائی پہ نیم دراز تھا۔ وہ چھت پہ لیٹا کھلے آسمان کو تکے جا رہا تھا۔ گہرے شفاف آسمان پر اس قدر ستارے بکھرے ہوئے تھے کہ نبیل کو خوف آنے لگا۔ اس نے انگلینڈ میں کبھی رات کو آسمان پر اتنے زیادہ ستارے نہیں دیکھے تھے۔ چارے کے کھیتوں کو لہلہاتی کھلی فضاؤں کی پاکیزہ ہوا چھت پر بھی اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ آج وہ دین محمد کے ساتھ چھت پر سو رہا تھا۔ عجیب طرح کی سی خوشی تن بدن کو گدگدا رہی تھی۔ چارپائی پہ بچھے صاف ستھرے بستر میں بھی عجیب سی دل آویز ٹھنڈک اور نرمی تھی۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ پتر 2 دن بعد چلا جائے گا، پھر کب آئے گا؟ دین محمد نے نبیل سے پوچھا۔ پروین کو باپ کے سوال پر ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کے جیسے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نبیل واپس جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ کرنوں سے چلے آتے روگ کا شکار ہو چکی تھی، وہی عضلوں سے جاری و ساری جذبہ جسے عام زبان میں عشق کہتے ہیں۔ وہ رومانی مزاج کی نہیں تھی، عام لڑکیوں کی طرح شریر اور تیز و ترار بھی نہیں تھی۔ پھر کیا تھا جو اندر ہی اندر سلگ رہا تھا؟ اس نے خود سے تو کوئی تمنا نہیں کی تھی، اپنے دامن میں ارمانوں کے دیپ نہیں جلائے تھے۔ پھر یہ کیسی خود سر خواہش تھی جو سانسوں کے زیر و بم کے ساتھ ڈوب اور ابھر رہی تھی؟ یہ کیسی اندھی تمنائیں تھیں جو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکا رہی تھیں؟ پھپھا شادی کے بعد انشاءاللہ ضرور اپنی بیوی کو لے کر گاؤں آؤں گا، اسے دکھاؤں گا کہ گاؤں کیسا ہوتا ہے، گاؤں میں بسنے والے لوگ کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا تھا، تھوڑے سے وقفے کے لیے پروین کا دل ہی تو رکا تھا، پھر دھڑا دھڑ دھڑکنے لگا تھا۔ سینے میں غم کا ایک پہاڑ ہی تو ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ ان اچھلتے کودتے پہاڑی پتھروں نے اس کے علاوہ کسی اور کو تو نقصان نہیں پہنچایا تھا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا تھا۔ پتر ہم تیرے ساتھ اپنی دھی رانی کا بھی انتظار کریں گے۔ کب کروا رہا ہے شادی؟ بس 2 سال کے اندر اندر ماموں کی بیٹی کے ساتھ بات پکی ہونے والی ہے میری۔ ماموں شادی کے سلسلے میں فکر مند ہیں، وہ جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتے ہیں۔ اللہ سونا تمہارے لیک اچھے کرے، دین محمد نہایت دھیمی آواز میں بولا۔ پروین کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ ٹانگیں دباتے دباتے اٹھ کر نیچے چلی گئی تھی۔ نبیل اور دین محمد دونوں نے پروین کے وہاں سے ایسے اٹھ جانے پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ دھیرے دھیرے دین محمد کو نیند آنے لگی اور وہ حقے کی نے کو پرے کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ نبیل نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو دن بھر کا تھکا ہارا دین محمد سو چکا تھا۔ وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر سوچوں کے جال نے نیند کی دیوی کا رستہ روک لیا۔ اس کے سینے میں گاؤں کی محبت و اپنائیت کا ایک جھرنا سا پھوٹ پڑا تھا جو سارے جسم کو سیراب کیے جا رہا تھا۔ دھندلی یادوں کے عکس صاف ہونے لگے تھے، الجھی ہوئی گتھیاں سلجھنی شروع ہو گئی تھیں۔ آج صبح جب وہ پروین کے ساتھ کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو وہ کچی دھول اڑاتی گلی سے کتنی مانوس لگی تھی۔ تو کیا وہ بچپن میں اس گلی میں کھیلتا رہا تھا؟ گاؤں میں ہر کسی نے کہا تھا کہ وہ بچپن میں اپنے والد احسن نذیر کے ساتھ پورا 1 مہینہ یہاں گاؤں میں رہا تھا۔ تو کیا وہ ساری دھندلی یادیں، نافہم نامکمل باتیں اسی دور کی تھیں؟ اسے گاؤں آئے پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان 24 گھنٹوں میں جو سرور و لطف اسے حاصل ہوا تھا، اس کے آگے انگلینڈ کی ساری روشنائیاں، رنگینیاں
روٹیاں ہیچ تھیں۔ دھیرے دھیرے یہ یقین اس کے دل میں راسخ ہو چلا تھا کہ یہاں کے باسیوں کے دل میں کھوٹ نہیں، ملاوٹ نہیں، یہ بھولے لوگ منافقت سے قطعی پاک ہیں۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ خود بھی یہیں کا ہے، اسی مٹی سے اس کا خمیر اٹھا ہے۔ ابھی تیرگی ٹھیک طرح سے نہیں چھٹی تھی، جنت بی بی نبیل کو اوپر سے اٹھا لائی۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کی طبیعت اتنی سویرے اٹھنے کی وجہ سے کچھ بوجھل سی ہوئی، مگر جب وہ ہینڈ پمپ کے تازے پانی سے ہاتھ منہ دھو کر جنت بی بی کے پاس آ بیٹھا تو حشاش بشاش ہو گیا۔ پتر، تجھے بڑی دیر سے اٹھا رہی تھی، تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگر تو نے اٹھانے کا نہ کہا ہوتا تو تجھے سویا رہنے دیتی۔ پروین بھی ایسے ہی کرتی ہے، رات کو کہہ کر سوتی ہے مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا، صبح بڑی مشکل سے اٹھتی ہے۔ اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، ابھی سے اوپر والے کمرے سے اٹھا لاؤں۔ یہ کہتے ہوئے جنت بی بی جنوبی سمت والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جس طرف چند بالے اور شہتیر ڈال کر چھوٹا سا کمرہ بنایا گیا تھا اور جو پروین کے لیے مخصوص تھا۔ جنت بی بی کے آنے سے پہلے نبیل چکی کے پاس بیٹھ کر اسے گھمانے لگا۔ چند منٹوں بعد جنت بی بی آدم کی، وہ کچھ پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ نبیل نے کیفیت بھانپ لی۔ کیا بات ہے پپو، خیریت ہے نا؟ نبیل سنجیدگی سے بولا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی پروین کو اٹھانے گئی تھی، دیکھا تو پلنگ پر بیٹھی بیٹھی سوئی ہوئی تھی، اٹھایا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی، پوچھا تو کہنے لگی پیٹ میں درد ہے، مجھے لگا ہے ساری رات جاگتی رہی ہے۔ جنت بی بی بولی۔ نبیل بھی پریشان ہو گیا، آج سے پہلے تو کبھی اسے ہلکا سا بخار تک نہیں ہوا، بڑی سخت جان ہے، چھوٹی موٹی تکلیف ہو تو بتاتی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ جنت بی بی ہاتھ کا پنجہ گھما کر سوچ میں ڈوب گئی۔ نبیل نے دیکھا کہ وہ صحن میں لگے ہینڈ پمپ پہ وضو کر رہی ہے، پھر وہ اچانک ہی غائب ہو گئی۔ نبیل کچھ دیر تو پھپھی کو چکی سے آٹا پیستے ہوئے دیکھتا رہا، پھر آنکھیں چرا کر اوپر پروین کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ نماز پڑھ کر مصلی تہہ کر کے رکھ رہی تھی، اس کی خوبصورت آنکھوں کے سفید پردے گلابی ہو رہے تھے۔ پروین اب کیسی طبیعت ہے؟ پھپھو بتا رہی تھیں تمہیں ساری رات درد ہوتا رہا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ چیزیں درست کرتے ہوئے قدرے مسکرا کر بولی۔ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، روتی رہی ہو کیا؟ نبیل بے تکلفی سے بولا۔ ایک لمحے کے لیے دل دھڑکا، اعصاب جنجنا اٹھے، زبان کے اوپر کچھ آتے آتے دم توڑ گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پروین نے یکدم کسی کام کے بہانے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور لرزتے ہوئے آنسو جلدی سے پونچھ ڈالے۔ آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ وہ نبیل کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ میں تو کل بھی بہت سویرے اٹھ گیا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، بجلی ہے، تمام سہولتیں ہیں، پھر تم لوگ خراس کیوں نہیں لگا لیتے؟ پھپھو ہاتھ سے چکی پیستی رہتی ہیں، آپ کی پھپھو کو شوق ہے ہاتھوں پہ چھالے پڑوانے کا، کہتی ہیں ساری زندگی ہاتھ کا پیسا ہوا آٹا کھایا ہے، اب بھی ہاتھ سے ہی چکی پیسوں گی۔ ہاتھ کے پیسے ہوئے آٹے اور خراس میں پیسے ہوئے آٹے میں فرق ہوتا ہے۔ آؤ نیچے چلیں، ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ نبیل پروین کے ساتھ نیچے آ گیا۔ کہاں چلا گیا تھا پتر؟ لے دیکھ، لے مکھن نکلتا ہوا۔ نبیل فوراً جنت بی بی کے پاس جا بیٹھا، اسے ان چیزوں کا بڑا تجسس تھا، وہ مکھن نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بڑے غور سے دیکھتا رہا اور جنت بی بی چاٹی میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ میں پاؤ پاؤ کے مکھن کے پیڑے نکالتی رہی۔ اس کے بعد چولہا جلانے اور روٹی لگانے کا مرحلہ تھا۔ وہ چولہا جلاتی جنت بی بی کو بڑے انہماک سے دیکھنے لگا۔ جب وہ آٹے کے پیڑے میں مکھن لگاتی، اس کی تہہ لگا کر روٹی بناتی اور اسے توے پر ڈالتی تو اس کی خوشی دو چند ہو جاتی۔ اس کے اندر بیٹھا شریر بچہ قلقاریاں مار کر ہنسنے لگتا۔ گرم گرم پراٹھے پر مکھن کا پیڑا، دیسی اچار اور چاٹی کی لسی اس کے لیے دنیا کی مرغوب ترین غذا بن گئی تھی۔ پھپھو کے ہاتھوں میں جیسے جادو تھا، اس کے کاموں میں جیسے سحر چھپا ہوا تھا۔ وہ تحمل مزاج اور بردبار پھپھو کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر پھولے نہ سماتا۔ اس کے کاموں میں بھی تحمل مزاجی اور بردباری آ گئی تھی، جیسے وہ پھپھو کا خاموش پرستار بن گیا تھا۔ پتر اب کیسی طبیعت ہے؟ جنت بی بی پراٹھے کو توے پر گھی لگاتے ہوئے بولی۔ ماں اب میں ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولی، مگر دل میں ایک
30 برابر تنگ کیے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے سینے میں پھانس سی اٹک گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر دیوانہ وار رونا چاہتی تھی مگر نہیں رو پا رہی تھی۔ پھپھو جب میں انگلینڈ چلا گیا تو کبھی آپ کے ہاتھوں کے پراٹھوں کو نہیں بھلا سکوں گا، مجھے آپ کی یاد بہت ستائے گی۔ نبیل اپنا سر پھپھو کے گھٹنے پر رکھ کر بچوں کی طرح منمنایا۔ جنت بی بی اس کے ریشمی بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ پتر زیادہ دن انتظار نہ کرانا، جلد ملنے چلے آنا، میرا بس چلے تو آپ لوگوں کو چھوڑ کر ہی نہ جاؤں۔ کون کمبخت جانے کو کہہ رہا ہے، آپ یہیں رہیں۔ دل کی بات پروین کی زبان پر نہ آ سکی۔ پروین پتر تیرے ابے کو کھانا میں دے آتی ہوں، تو نبیل کو اچھی طرح سے ناشتہ کروا دینا، جنت بی بی کھانا باندھتے ہوئے بولی۔ جنت بی بی جب جا چکی تو نبیل بولا، پروین تم کتنی خوش قسمت ہو کہ اتنے خوبصورت گاؤں میں رہتی ہو، اتنے کھرے اور پیارے لوگوں میں رہتی ہو۔ انگلینڈ میں یہ سب نہیں ہے، وہاں ہر کوئی صرف اپنی زندگی جی رہا ہے۔ آپ بھی وہ عجیب سے لہجے میں بولی، ہاں شاید میں ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتا مگر کیا کروں، ماحول کے سانچے میں ڈل کے سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ آپ اپنی منچاہی زندگی نہیں گزار سکتے تو چھوڑ دیں ایسی جگہ کو، یا پھر خود کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ آپ کی منچاہی زندگی میں کوئی بیرونی دباؤ سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ نبیل حیرانگی سے پروین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ معصوم حسین لڑکی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، یہ روپ نبیل کے لیے نیا تھا۔ پروین تم نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ پروین مسکرانے لگی، اس کی آنکھوں کی سوجن اب بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایف اے کر رکھا ہے، مطالعے کا شوق رکھتی ہوں، بہت سی کتابیں میں نے اوپر شیلف میں رکھی ہوئی ہیں۔ نبیل کا تجسس بڑھنے لگا، اسے بھی اردو ادب سے گہرا لگاؤ تھا، اس نے انگلینڈ میں بھی بہت سی بہترین کتب جمع کر رکھی تھیں۔ اکثر وہ پریشان ہوتا تو دروازے کو لاک کر کے بند ہو جایا کرتا تھا اور گھنٹوں ان کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔